अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुल्की सियासत से ताहयात बाहर। तहरीक इंसाफ के साबिक जनरल सेक्रेटरी उमर भर पार्लिमानी सियासत से बाहर। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार के ओहदे ख़त्म, जायदादें ज़ब्त, असासे मुंजमद, मफरूर इश्तिहारी और मुल्क से बाहर। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में कभी FIA में पेशी तो कभी आला अदालत के बाहर। मुकद्दस गाय की बरादरी में भी साबिक चीफ जस्टिस के दामाद गिरफ्तार। 2 साबिक आर्मी चीफ अंडर ट्रायल के बाद इस बरादरी से बाहर। एहतसाब मुल्की सियासत में अपने हाशिए यूं खींच रहा है गोया सियासत का नक्शा बदला जाएगा, और खुदा करे इंशाअल्लाह ताला कि सियासत से ताहयात बेदखलियां बदउनवानी से ताहयात निजात बने। हुकूमत वक्त का पवेलियन में बैठा हुआ अहम तरीन खिलाड़ी जहांगीर तरीन की नाअहली की वजह लंदन में उनकी जायदादें बनी, जिसके बारे में अदालती फैसले के मुताबिक उन्होंने गलत बयानी की। उनका मौक़िफ़ था कि वो इस ट्रस्ट के बेनिफिशियल ओनर नहीं, जबकि हकायक इसके बरक्स साबित हुए। वो सादिक और अमीन नहीं रहे। रिजल्टेंटली इंतखाबात से पहले उम्मीदवारों का चुनाव, इलेक्टेबल्स की पार्टी में शमूलियत और अरकान को मिलने वाली वजारतों की मुशावरती अमल में जहांगीर तरीन को मरकजी हैसियत हासिल रही है। वज़ीर आज़म के इंतखाब से कबल जहांगीर द ट्रांसपोर्टर के मीम सोशल मीडिया पर छाए रहे। उन्हीं का जहाज उन्हीं के खर्चे पर वहां पहुंचा जहां कोई आजाद उम्मीदवार था। इस मिशन में वो मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट के टॉम क्रूज को मात दे गए। हुकूमत के नंबर पूरे हुए तो एक खबर यह भी आई कि वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में उनके लिए खास कमरे का एहतमाम कर दिया गया है ताकि हुकूमती अमूर में उनसे मुशावरत का काम लिया जा सके। आज अगर नजरसानी की दरख्वास्त का फैसला जहांगीर तरीन के हक में आता तो शायद तौंसा शरीफ के उस्मान बुज़दार को बहैसियत वजीर आला अपने हक से दस्तबरदार होना पड़ सकता था, और इस खबर से हमसे ज्यादा खुद शायद बुज़दार साहब ज्यादा वाकिफ रहे। जुमा 8 दिन की बादशाहत में खानदान समेत जहाज की सैर, सूबाई हुकूमत के फैसलों से लाताल्लुकी मगर मरात में दिलचस्पी, वजीर आजम का पंजाब जाकर पंजाब के फैसले और बुज़दार साहब की खामोशी। यहाँ हकीकत बूटा बूटा भी जानता है और गुल भी। अब वजीर आजम इस खामोशी से काम चलाएंगे या फिर कोई ऑप्शन देखेंगे। एंड व्हाई वी से दैट, एक ट्वीट खान साहब ने की थी जब तरीन साहब ने रिजाइन किया एज PTI जनरल सेक्रेटरी। अब खान साहब ने अपनी ट्वीट में ये लिखा, फॉर मी इट डजंट मैटर वेदर यू होल्ड अ पोजीशन इन PTI और वेदर यू इन पार्लियामेंट, यू विल ऑलवेज remain right next to me as we build नया पाकिस्तान इंशाअल्लाह। अब वो मेयार जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब और उन जिंदा लाशों और गधों के लिए रखे थे, क्या अब अपने ऊपर लगाए जाएंगे कि नहीं, आज ये भी देखेंगे। और सियासत की सफ़ों में एहतसाब अपनी जगह, यहाँ तसी के पहलू और भी बहुत हैं। नाज़रीन, फवाद चौधरी आज ऐवान में थे और चोरों डाकुओं के अलकाबात और कौम के पैसों को मुजरों में उड़ाने के चर्चे भी उन्होंने बहुत किए। गैर पार्लिमानी जबान भी थी और फिर माफी भी मांगी। तहरीक इंसाफ इब्तदाई इश्क में है, ज़बान चलाने से कहीं ज्यादा जरूरी हुकूमत चलाना है। एहतसाब में ताहयात नाअहली, इसाक डार की जायदाद की खरीदो फरोख्त और बाकायदा पार्लिमानी इजलास की शुरुआत में ही हुकूमत की अपोजिशन के बखी उड़ाने का सिलसिला जारी है। क्या हुकूमत खुद अपने हनीमून पीरियड से बाहर आना चाहती है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू बैरिस्टर हमाद अजहर साहब मौजूद हैं। हमारा साथ दे रहे हैं मलिक अहमद साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ पीपल्स पार्टी की जानिब से नबील गबूल साहब मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गोना टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साहब आपसे आगाज करेंगे। ये नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है जहांगीर तरीन साहब की। हाउ मच ऑफ अ बिग ब्लो इज इट टू द पार्टी? देखिए, नेचुरली जब किसी पार्टी का मरकजी रहनुमा जो है वो इस तरह किसी के कोर्ट केस में डिस्क्वालीफाई होता है तो पार्टी के जो कारकुन हैं उनको दुख तो होता है, लेकिन जो बात समझने की है वो ये है कि हम कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं और हम कोर्ट के फैसलों का एहतराम करते हैं अगर वो हमारे खिलाफ भी आएँ। ये नहीं कि सिर्फ कि हम मिठाइयाँ तब बांटेंगे जब वो हमारे हक में आए और जब खिलाफ आए तो हम कहें कि जी इनमें बुग़्ज़ है जजेस के अंदर। तो ऐसी बात नहीं है। अगर कानून एज लॉन्ग एज ड्यू प्रोसेस वाज फॉलोड, एज लॉन्ग एज के कानून की हुक्मरानी हो रही है तो ठीक है। हमारे लिए ये भी खुशी की बात है कि कानून जो है वो सबके लिए यकसा है। और कभी कभी सब एहतराम करने से आपकी क्या मुराद है? एहतराम से मैं तो ये अखज़ करूँ कि जो शख्सियत सादिक और अमीन नहीं रही, तो जो आप रिक्वायरमेंट रखते हैं PMLN से, नवाज शरीफ के हवाले से, वो अपने पे भी लागू करें। तो आप तो नहीं लागू कर रहे? बिल्कुल ऐसे ही है कि जब इनको डिक्लेयर किया गया था, नाअहल किया गया था, तो फिर इन्होंने
انہوں نے اپنی پارٹی کی پوزیشن سے بھی استعفیٰ دے دیا تھا اور اس کے بعد سے ان کو کوئی پارٹی کی پوزیشن نہیں دی گئی اور اس کے بعد سے وہ کرسی بھی خالی رکھی گئی ہے ان کے لیے. اب وہ کرسی خالی نہیں رکھی جائے گی, آئی ایم شیور. اب تو وہ کرسی بھر جائے گی, کیونکہ ہم انتظار کر رہے تھے اس ریویو پٹیشن کا. عمران خان صاحب کا ڈائریکشن تھا کہ اس کو ہم کیس کو اپیل میں لے کے جائیں. اب اپیل میں اگر ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا ہے کوئی بات نہیں, ہم قانون کا احترام کریں گے. پارٹی میٹنگز میں بیٹھیں گے, اہم مشاورتی اجلاس کا حصہ بنیں گے؟ میرا نہیں خیال, کیونکہ میں نے تو ان کو جب سے دیکھا ہے کافی عرصے سے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ وہ پارٹی میٹنگز میں بھی اب نظر نہیں آتے اور حکومتی میٹنگز میں بھی وہ کسی جگہ موجود نہیں ہوتے. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ معاملہ سیٹل ہو گیا ہے اور عمران خان صاحب بھی اور پوری پارٹی بھی ہم قانون کا احترام کریں گے. تو کیا خیال ہے آپ کا ملک صاحب, قانون کا احترام یہاں ہو رہا تھا اور اب ہوئے گا, اور حماد صاحب کا ماننا ہے کہ انہوں نے تو کبھی کسی میٹنگ میں نہیں دیکھا؟ نہیں, 40 روز پہلے تک تو اور 40 روز کے بعد تک کی ایک ایک تاریخ, کیونکہ یہ حکومت سازی کے عمل میں تو سوائے جہانگیر خان ترین صاحب کے اور امیر نظر ہی کوئی نہیں آ رہا تھا. وہی نظر آ رہے تھے, ان کا جہاز نظر آ رہا تھا, ان کے ساتھ ہر رنگ و نسل کے آزاد اراکین نظر آ رہے تھے. وہ بلوچستان سے کراچی اور کراچی سے ملتان, اور پھر ہو واز آن دیٹ پلین, اور وہ ساری میٹنگز اور وہ سب کے گلوں کے اندر جو پی ٹی آئی کا جو وہ ڈالتے ہیں, وہ مفلر جو ڈالتے ہیں, وہ ساری ایکسرسائز میں ایک ہی شخص ویزیبل تھا, اور شاید وہ غالباً عمران خان صاحب سے بھی زیادہ ویزیبل تھے. لیکن ہیونگ سیڈ سو, یہ آن اے لائٹر نوٹ میں نے آپ سے بات کی. دیکھیں, میں بیونڈ اینی ادر ریزننگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹیرینز کے لیے یا پولیٹیکل لوگوں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. یہ کسی صورت بھی نہیں ہوگا کہ یہ جو لوگ آج اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس کا پی ٹی آئی کا پہلا رد عمل جو جہانگیر خان ترین کے فیصلے پہ آیا تھا, وہ اس کو ایک بیلنسنگ ایکٹ انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے ساتھ ایکویٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے, اور سپریم کورٹ پر بڑا ہارشلی لیش بیک کیا گیا تھا, اور وہ ان کے اسپوکس پرسن کی طرف سے تھا. چلیں, اب ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ کسی وجہ سے بھی یہ بڑے نوز کو ٹائٹ کر دیا ہے. جس عراق کے اندر یہ جوڈیشل آرڈرز ڈسکوالیفیکیشنز کو لے کے جا رہے ہیں, یہ ایک نئی جورسڈکشن ترتیب دی گئی ہے, اور اتنی پرو ایکٹیو جوڈیشری کے ساتھ کہ آرٹیکل 62(1)(f) کو 184(3) کی پٹیشنز میں اس طریقے سے انٹرپریٹ کرنا, وہ ان بیسک ججمنٹس کے خلاف ہے جن میں آج کی جو سپیریئر جوڈیشری ہے, ان کے اپنے لوگ ان بینچز پر بیٹھتے رہے ہیں. جیسے رانا آفتاب احمد خان فیصل آباد والے کا کیس ہے, رپورٹڈ ججمنٹ ہے پی ایل ڈی میں, جس میں کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن کو ایکسپلین کیا ہے. بہرکیف ہیونگ سیڈ سو, ہمیں یہ لگتا ہے ہمارے اس میں بڑے میری یہ درخواست ہوگی حماد جیسے کم از کم پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ, کہ جب آپ اس چیز کو دیکھیں تو یہ ڈسکوالیفیکیشنز کی اس رجیم سے میں یہ حکومتیں بنانے کے لیے آج نہیں, پہلے بھی اور اس سے پہلے بھی اور اس کے آنے والے کل میں بھی یہ جس کا I'm trying to, because آپ دونوں قانون کو سمجھتے ہیں, I'm trying to remember ایوب خان کے دور میں پروڈا یا کون سا وہ قانون تھا جس سے کوئی بھی آپ کا مخالف, پروڈا, بالکل, ایبڈوز اور پروڈا, کوئی بھی مخالف آپ کے خلاف جا سکتا تھا عدالت میں آپ کو نااہل کرانے کے لیے, فقط پتہ نہیں 3,000 یا 1,500 روپے دے کے, اور اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا گیا تھا. اور اسی طرح ایبڈو آیا, پھر یہ کوئی ایک تھوڑی ہے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ الیکٹڈ باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈیننس, پبلک ریپرزنٹیٹیو آرڈر فار ڈسکوالیفیکیشنز, ان سب کے ساتھ ہمارے شدید تحفظات ہیں کہ یہ آج تک ایز اے ٹول فار آؤسٹر آف گورنمنٹس یوز کیا گیا ہے. اکاؤنٹیبلٹی جو کہ ڈیموکریسی کی بنیادی ایسنس ہے, وہ بدقسمتی سے کسی نہ کسی وجہ سے, چاہے وہ ڈکٹیٹرز کی رجیم ہو یا پولیٹیکل گورنمنٹس, اب آج اگر آصف زرداری صاحب کے خلاف جے آئی ٹی بنی ہے تو میرا تو اس میں وہی موقف ہے جو میاں نواز شریف صاحب کے لیے تھا کہ یہ جے آئی ٹیز بنانے کا اختیار تو حکومت کا ہے. مگر ملک صاحب, اگر آپ اجازت دیں, ایک فائن لائن ڈرا کرنی پڑے گی بٹوین انویسٹیگیشن, انٹیروگیشن, اکاؤنٹیبلٹی اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن, یا جس طرح نبیل گبول صاحب جس طرح کہتے ہیں انگریزی میں, an eye for an eye only makes more blind, disqualification for a disqualification undoubtedly آپ لوگوں کی پولیٹیکل کلاس کو ہی زیادہ کویشنیبل بنا رہی ہے اس طرح سے. اینڈ ملک صاحب از رائٹ کہ یہ ایک سلسلہ اتنا خطرناک چل نکلا ہے. مگر
مجھے یہ بتائیے اگین وہ تو کہہ رہے تھے on a lighter note, میں بتاؤں گی on a very serious note. جہانگیر خان ترین صاحب اپنے بیٹے کی گریجویشن بھی اٹینڈ نہیں کر سکے انگلینڈ کے اندر بیکاز وہ ادھر پہنچے اور خان صاحب کا پیچھے سے فون آ گیا کہ واپس آئیے, آئی نیڈ یو. اور یہ ان کے بیٹے علی خان ترین نے ٹویٹ بھی کیا باقاعدہ طور پہ. تو ایک نیڈ اور ایک ارجنسی اور ایک ان کی اہمیت جو ہے وہ بالکل مجھے لگتا ہے ادھر ڈیبیٹیبل ہی نہیں ہے ٹو بگن ود. ادھر آپ کے اندرونی دھڑوں کی سیاست سے لے کے آفیشل پوسٹنگز, نمائندگیوں سے لے کے ہر چیز کے اندر ان کی پریزنس نہیں ہے, ان کی ایک اوور بیئرنگ, اوور ویلمنگ پریزنس ہے. سو ڈو یو تھنک جس طرح حماد کہہ رہے ہیں کہ ون فائن ڈے یو ویک اپ اور ڈسکوالیفیکیشن کی جو ان کی ریکویسٹ ہے وہ ریجیکٹ ہوگی, سب کچھ بدل جائے گا؟ دیکھیں, جہانگیر ترین اگر نہیں ہوتا تو آج عمران خان بھی پرائم منسٹر نہیں ہوتا, اور یہ عمران خان بھی جانتے ہیں. جو جہانگیر ترین نے پچھلے 2 سال میں جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایز پرائم منسٹر قابل قبول نہیں تھے, لیکن اس کو قابل قبول کروانے میں اہم کردار جو جہانگیر ترین نے ادا کیا ہے وہ عمران خان کو بھی پتہ ہے. تو جہانگیر ترین پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے از اے کنگ میکر. وہ چاہے عہدے پہ رہے نہیں رہے, میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ عمران خان اپنے دوستوں کو جس طرح پرانے وقت کے جو پرانے ان کے تھے ان کو نوازا ہے, کسی کو صدر بنایا, کسی کو گورنر بنایا, تو جہانگیر ترین کی بھی سے جو ہے وہ چلتی ہے پی ٹی آئی میں اور ابھی بھی چل رہی ہے. اور آج کے جو ورڈکٹ آیا وہ ایکسپیکٹ شاید نہیں کر رہے تھے, خود جہانگیر ترین بھی نہیں کر رہے تھے اور عمران خان صاحب بھی نہیں کر رہے تھے. لیکن اب جوڈیشری کو دیکھیں نا, اکراس دا بورڈ اگر اپنی ایک امیج بنانی ہے کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہوگا, جو قانون نواز شریف کے لیے, جو زرداری صاحب کے لیے, وہ جہانگیر ترین کے لیے بھی ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جہانگیر ترین از ناٹ کمنگ بیک. لیکن جہانگیر ترین اگر وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پالیٹکس سے باہر ہو جاتے ہیں. اوکے, سو آپ کو لگ رہا ہے کسی بھی سطح پہ قطع تعلق نہیں کیا جائے گا انہیں, جس طرح خان صاحب نے ابھی ٹویٹ کیا تھا, یو ول آلویز, میرا سٹریس ہے آلویز پہ, یو ول آلویز ریمین رائٹ نیکسٹ ٹو می ایز وی بلڈ نیا پاکستان انشاءاللہ. تو اب قطع تعلق کی نہ ایکسپیکٹ کی جائے. نہیں جی, ہی ول آلویز بی اے ڈپٹی پرائم منسٹر, ہی ول آلویز بی اے شیڈو پرائم منسٹر. شیڈو پرائم منسٹر, ڈیپٹی پرائم منسٹر. ایک وقفہ لے لیں نبیل صاحب, we're going to be right back after a very short break. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو آج عدالت کے اندر جہانگیر خان ترین صاحب کے وکیل نے یہ کہا ان کی جانب سے کہ پہلے ان کو یہ چانس نہیں ملا کہ وہ ڈاکیومنٹس اور ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے وہ پیش کر سکیں, کیونکہ یہ ڈیڈ جو تھی ان کی پرسنل نالج, پوزیشن اور کنٹرول سے باہر تھی, اور کیونکہ یہ پراپرٹی ہائیڈ ہاؤس جو ہے وہ ارلیئر راؤنڈ آف لٹیگیشن میں چیزیں نہیں پرووائڈ کی گئی تھی, تو وہ اب لے آئے ہیں اور اب یہ ایکسیپٹ کی جائیں, جس کو رد کر دیا چیف جسٹس صاحب نے یہ کہہ کے کہ آپ پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس مرحلے کے اوپر یہ آپ پیش کر رہے ہیں جو پہلے نہیں پیش کی, جبکہ آپ نے خود کھڑے ہو کے یہ لیا, اس کی ساری تعزین اور آرائش آپ نے خود کرائی. تو اب کیا فرشتوں نے یہ شائنی ویو آف شور کمپنی فرشتوں نے بنا لی جو اب آپ کو یہ چیزیں مل گئی ہیں؟ انہوں نے یہ بالکل ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ ایز اے پبلک آفس ہولڈر اساسٹ چھپانے نہیں چاہیے تھے, سارے کا سارا فراڈ ہے. بڑے سخت ریمارکس بھی تھے اور مسترد کر دی گئی, which closes an entire chapter for جہانگیر خان ترین صاحب. تو میں جس طرح نبیل قبول صاحب آپ سے پوچھ رہی تھی, آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی سطح پہ لا تعلقی تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے, مگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جس طرح ملک صاحب کہہ رہے تھے یہ ایک بڑی غلط روایت چھڑ گئی ہے, یہ بڑے مسئلے پڑ سکتے ہیں مزید؟ اور بالکل میں سمجھتا ہوں, دیکھیں آج کا جو فیصلہ ہے جہانگیر ترین کا, اگر آپ اس کو ملائیں نواز شریف کے فیصلے کے ساتھ, تو نواز شریف کے خلاف بھی کوئی ملتا جلتا ہی فیصلہ آیا جس طرح جو جہانگیر ترین کے خلاف آیا. تو اگر جہانگیر ترین کو کوئی ریلیف مل جاتی آج, تو پھر ظاہر ہے میرے خیال میں پھر جوڈیشری کے اوپر بھی انگلیاں اٹھتی. لیکن پھر ہم یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ اس سے نکل آئیں گے باہر, اور عثمان بوزدار کو جو چیف منسٹر بنایا گیا وہ ٹیمپرلی بنایا گیا, اور وہ چیف منسٹر کے طور پر پنجاب میں آئیں گے. یہ ایک پرسیپشن تھا, یہ چیف گومیاں ہو رہی تھی کہ یہ جہانگیر ترین آج جو ہے بحال ہو سکتے ہیں. لیکن اچھا, جہانگیر ترین بھی بہت پر امید تھے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. کچھ دن پہلے
तक भी वो बहुत पुरुमीद थे कि वो बहाल हो जाएंगे, लेकिन फिर जुडिशरी को अपना इमेज बरकरार रखना था कि ये अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल, मगर सर एक फर्क जरूर है, और तरीन साहब का जो मैंने इंटरव्यू भी किया वो बड़े इस पे बहुत जज्बाती हो जाते हैं, कहते हैं मेरा कंपैरिजन ना किया जाए नवाज शरीफ से, मेरे वाइट मनी था, वाइट पैसे थे और टैक्स करके मैंने उधर भेजा, बट बिकॉज अनडिस्क्लोज था एज द सेम जो असूल आप भी कानून समझते हैं, जिस मियां साहब को भी डिस्क्लोज ना करने की वजह से भुगतना पड़ा, वही तरीन साहब के ऊपर भी अप्लाई हुआ। देखें ना, अनडिस्क्लोज अगर आप अमाउंट बाहर रखते हैं, चाहे नवाज शरीफ रखे या जहांगीर तरीन रखे, देखें इसको आप मनी लॉन्ड्रिंग बोलें या इसको आप आर्टिकल 62 में अगर आप गलत बयानी करें, देखें कानून तो सबके लिए एक है। अब जो फैसला आ गया है वो उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब मैं समझता हूँ कि जहांगीर तरीन कोशिश करेंगे अपने बेटे को जो लोधरान की सीट है उस पर खड़ा कराने की, उस पर भी उंगलियाँ उठेंगी कि एक वर्कर को या एक आई डोंट नो कौन इलेक्ट हुआ है वहाँ से, उसको बिठाकर और अपने बेटे को। मगर सर आपने बड़ी अहम बात की है अभी, अगर आप मुझे इजाजत दें, अब हो गया ना एक चैप्टर क्लोज, अब जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट जिसका नबील कबूल साहब कह रहे हैं, क्विकली बिफोर मैं मलिक साहब के पास जाऊं, ये स्टॉप गैप भी यानी कि बुज़दार साहब अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं से काम बुज़दार साहब अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी ठीक थे, इस फैसले के बाद भी उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा। हमने हमेशा से ये मेंटेन किया। हमारी सेहत पे जो पड़ेगा उसका क्या करेंगे? नहीं, वो इंशाल्लाह बेहतर होएगी। एक सादा आदमी हमने एक ऐसे सूबे में हमारा एक बलोच जो है पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, मैं तो बड़ा खुश हूँ। मैंने कहा मैं तो कसम से बड़ा खुश हूँ कि एक बलोच जो है वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना है। मैं बड़ा बलोच और चले पसमानदा तबके से जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो लॉट ऑफ फ्लैक मुझे सोशल मीडिया पे भी मिल रही थी कि आप लोग को तो बस एलीट सीएम चाहिए होता है। मैं एग्जैक्टली यही बात कहना चाह रहा हूँ। सर ये मसला नहीं है, मगर कोई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हो, कोई आप डूअर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो, आई मीन नन ऑफ दैट, पीपल हैव टू फीड यू, लोगों को आपको लुकमे देने पड़ते हैं, क्या बात करनी है। देखें मसला आती है डीपीओ स्कैंडल और फिर आपने ये सर्विसेज अस्पताल का स्कैंडल मैंने अभी आपको दिखाया है। देखिए मेहर बात किया है कि हमने एक ऐसे सूबे में एक सादा शख्सियत को वजीर आला बना दिया है जहाँ पे रवाज ये है कि एक मुंह इधर जा रही है, एक दूसरी उधर जा रही है, और बड़े बड़े महलों में जो है वो रह रहे हैं वजीर आला। एक कल्चर शॉक है, एक कल्चर शॉक स्कैंडल। दूसरा सर्विसेज अस्पताल में पीटीआई ने ये पूरी एक प्रेस रिलीज दी कि उन्होंने एक सरप्राइज विजिट किया है देखने के लिए सर्विसेज कैसी हैं और किस तरह पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है। बाद में अंदर से एक और लेटर निकला, वो अपनी बहन को देखने गए थे जिनको उन्होंने वीवीआईपी कमरे में मुंतकिल कराया। हो सकता है कि जब वो अपनी बहन को देखने गए हो तो साथ ही उन्होंने इमरजेंसी विजिट भी कर लिया हो वार्ड्स का, उसमें कोई ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। मलिक साहब देखिए मेहर, मैं थोड़ी सी आपके सामने तफसील रख देता हूँ। इस वक्त वर्चुअली पंजाब में गवर्नेंस कोलैप्स पे है। 4 या 5 पावर सेंटर्स हैं। जो एक चीफ मिनिस्टर का ऑफिस था, वहाँ पर एक सीनियर मिनिस्टर जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। एक एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर जो इमरान खान साहब के क्लोज एड थे, वो एक पावर सेंटर है। गवर्नर पंजाब जिनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो बज़ाहिर पूरी शॉट्स वो कॉल कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली जो अगेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और नॉन पार्टीजन होके उनको बिल्कुल स्पीकर के रोल को अडॉप्ट करना चाहिए, वो एक पावर सेंटर है। आज एक पंजाब गवर्नमेंट को लेटर लिखना पड़ा है जिस लेटर में उन्होंने ये कहा है कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस की कॉल्स की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करें। अब यहाँ तक अगर हालात चले जाएं और कैबिनेट विंग ये लेटर लिखे और वो तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स को सर्कुलेट करे, तमाम डीजीज को सर्कुलेट करे। आज पुलिस के ऊपर एक सुपर बॉडी जो कि आईजी की कॉम्पिटेंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है कि रिफॉर्म एक होनी है, और उस रिफॉर्म के लिए नासिर खान दुरानी साहब की एक टास्क फोर्स बैठ गई है। सिविल रिफॉर्म्स के नाम पर जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है, चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस कॉम्प्रोमाइज्ड है। डेप्टी कमिश्नर्स डजंट नो व्हाट टू डू, डीपीओस डजंट नो व्हाट टू डू। यहाँ पर डीसीज ने लेटर लिखे और फिर वो जो पूरा नैरेटिव था वो डिमोलिश हुआ। मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद है कि उस्मान बुज़दार हमें बड़े शरीफ आदमी हैं, मुझे उनकी ज़ात से कोई एतराज़ नहीं है। उनकी कॉम्पिटेंस पर सवालात उठ रहे हैं। असेंबली के फ्लोर पर उनकी डिलीवरी अच्छी नहीं थी। मीडिया के साथ इंटरेक्शंस पर वो थोड़ा चीफ मिनिस्टर लाइक स्ट्रेचर पर पूरा नहीं उतरे। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ी एलीट क्लास से हो, हम भी मीडियोकर क्लास के लोग हैं, अपनी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, अपनी कम्पीट करने की कोशिश करते हैं। मेरा सिर्फ कहने का ये मकसद है कि पीटीआई अपनी सफ़ों को दुरुस्त करे। ये गवर्नेंस इज़ अ सीरियस बिजनेस, इसको इस तरह लाइट नोट पर ना लें और इसको
اس طرح سے دیکھیں یہ اور چند دنوں میں سر پنجاب ایڈوکیٹ جنرل کو سپریم کورٹ میں یہ کہنا پڑا کہ ہم بزدار صاحب کے لیے ایک لیگل ٹیم بنا رہے ہیں جو ان کو آگاہ کرے گی کہ کون سے پہلو کی لیگل پہلو اس کا کیا ہے کسی ایشو کا بھی. سو آئی مین آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ خود ایڈوکیٹ جنرل صاحب کا آفس کیا کرتا ہے, ان کا کام یہ ہے, تو کدھر از دس اے ٹائم ٹو کنسولیڈیٹ پنجاب اور ٹو پالش بزدار؟ دیکھیں مہر کے ہمارا کرٹیسزم فیئر ہونا چاہیے. اصل میں جو بات میرے نون لیگ کے دوست کر رہے ہیں وہ سمجھ آتی ہے, یہ لوگ ون مین رول کے عادی ہیں, ان کو عادت نہیں ہے کہ اتھارٹی کو ڈیلیگیٹ کیا جائے. شہباز شریف صاحب ساری وزارتیں اپنے پاس رکھتے تھے اور پھر مائکرو مینج کیا کرتے تھے. اب یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی اسپیکر اپنا کام کر رہا ہے, گورنر اپنا کام کر رہا ہے, سی ایم اپنا کام کر رہا ہے, ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. دوسری بات یہ سن لیں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہر ضلع میں خیبر سے لے کے کراچی تک گورننس کولیپس کر رہی ہے, سن لینا میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی نا, بات نہیں کاٹی. اچھا اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہر جگہ ڈی سی اوز کولیپس کر رہے ہیں, دیکھیں یہ دن بدن جیسے احتساب کا عمل آگے جائے گا انہیں گورننس بھی کولیپس ہوتی نظر آئے گی, ان کو جمہوریت بھی خطرے میں پڑتی نظر آئے گی, ان کو ہر بری چیز نظر آئے گی ہماری حکومت میں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک سبسٹینٹیو ریفارم ایجنڈا کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اور آپ نے اپنے انٹرو میں کہا, دیکھیں یہ جو فیصلہ آیا نا, پروڈیوسر کو ذرا الرٹ کر دوں کہ وہ ہم نے بھی آپ کی بیوروکریسی اور ریفارمز پہ کتنے کام کرنے اور ورثے میں کیا کیا ملا ہے اس پہ ایک رپورٹ بھی تیار کی, وہ بھی ابھی دکھاتے ہیں, بات کمپلیٹ کر لیں. دیکھیں ہم نے جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو ریفارم ایجنڈا اس کو, ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی اچھی بات کی, اب ایک فیشن ہو گیا کہ ہر چیز کو سول ملٹری یا سول جوڈیشری بیلنس میں جانچا جاتا ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں خود کہا کہ اس وقت ایک چیف جسٹس کے داماد کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور 2 ریٹائرڈ آرمی چیفز کے خلاف بھی احتساب کا عمل بڑھ رہا ہے, اور جو حکمران جماعت ہے آج اس کا سابق سیکرٹری جنرل جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوا. تو اس میں نظر آ رہا ہے کہ قانون کسی کے ساتھ تفریق نہیں کر رہا اور احتساب کا عمل آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ دن بدن آپ کو اپوزیشن کی طرف سے جمہوریت اور گورننس خطرے میں پڑتی نظر آئے گی. پیپلز پارٹی کی جانب سے سر بہت زیادہ پیپلز پارٹی کے جتنے اکاؤنٹس کھلتے جائیں گے اتنا ان کا غصہ بڑھتا جائے گا, اسمبلی کے اندر ان کا رویہ سخت ہوتا جائے گا. یہ تو ایک ظاہر ہے کہ قدرتی چیز ہے اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن یہ رکنے والا نہیں ہے احتساب کا. گبول صاحب آپ کو کس طرح مدد دے گی وہ جماعت جو خود پھنسی ہوئی ہے ابھی, اور ابھی تو آپ کے بڑے کھاتے کھلنے ہیں, حماد صاحب کہہ رہے ہیں, زرداری صاحب جس طرح جتنے کھاتے کھلتے جائیں گے نا, اتنا پریشر جو ہے وہ حکومت کے اوپر بڑھتی جائے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ حکومت اگر نیب کو ہمارے پیچھے لگاتی ہے, پیپلز پارٹی کے پیچھے لگاتی ہے, اور وہی دور دوبارہ جو 90s کا دور ہے اس کی تو چیف جسٹس نے کھلوائے ہیں نا منی لانڈرنگ کے کیسز, یہ تو ایف آئی اے میں فائلیں بند پڑی تھی کب سے. نہیں, اس کے علاوہ نیب کو بھی پیچھے لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, چیف جسٹس تو ٹھیک ہے 3 مہینے تک ان کا ہے. نیب اگر ان کے اتنے اچھے کنٹرول میں علیم خان اور زلفی کے کیسز نہ بند کرا دیں. دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کے اس سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. اگر وہ منی لانڈرنگ کا یا این آر او کا کیس کھلوا رہے ہیں, دیکھیں ایف آئی اے بھی جو ہے جس طریقے سے روزانہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ حاضری دے رہے ہیں, ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. 8 سال 9 سال جیل میں رہے زرداری صاحب, ابھی بھی وہ فیس کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں نے جب آپ حکومت میں آئے, ہم نے آپ کو کہا آپ حکومت کریں, ہم آپ کو جو ہے حکومت میں اپوزیشن کا جو کردار ہے اسمبلی تک ہوگا, ہم روڈ پہ سڑکوں پر نہیں آئیں گے. لیکن آپ گورننس جس طرح شو کر رہے ہیں اس میں ہمیں مجبوراً عوام کی نظریں اب ہماری طرف ہے. عوام نے جہاں پی ٹی آئی کو الیکٹ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں پر اب لوگ اس 45 دن کی حکومت سے ہی بیزار ہو گئے ہیں, اور آنے والے دنوں میں جو اسد عمر. مگر سر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ تھر کے بچے جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھر کے حالات 10 سالوں میں بد سے بدتر ہوئے ہیں نہ کہ بہتر ہوئے ہیں. آپ کی ڈاکٹر عذرا کہتی ہیں کہ یہ ماؤں کا قصور ہے نہ کہ یہ حالات کا قصور ہے. I mean it's just unfathomable the insensitivity and the kind of remarks your ministers make. کیا بہتری اور کیا ادھر بہت بہتری آ گئی ہے جو ادھر بھی آپ کو ووٹ پڑتے رہے, ان کو تو ہفتہ 4 دن ہوئے ہیں. دیکھیں مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا ہے کہ تھر میں کتنے بچوں کی اموات ہوئی ہے, کیونکہ میں گورنمنٹ کے اندر نہیں ہوں, میں پارٹی میں ہوں, لیکن مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا ہے. لیکن میں ضرور کہوں گا جہاں پہ خرابیاں ہیں, دیکھیں ہم بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں. میں یہاں بیٹھ کے اپنی پارٹی کی تعریف نہیں کر رہا ہوں کہ ہم نے سندھ میں دودھ کی ندیاں بہا دی ہیں, ہم نے بھی کوئی مطلب میں اس کی مطلب, لیکن آف کورس سندھ میں اچھا کام کیا ہے تو 10 سال 5 سال کے بعد پھر 5 سال پھر 5 سال کے دوبارہ 5 سال اگر ہمیں الیکٹ کیا گیا ہے, اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کو سراہا گیا جو پچھلے 10 سال کی حکومت تھی تو اس کے بدلے میں ہم دوبارہ آئے. لیکن بات یہ ہے کہ احتساب کا جو عمل ہے وہ رکنا اب نہیں چاہیے.
کیونکہ عوام کی نظریں اور اس احتساب کے عمل میں اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمینی پی ٹی آئی اپنے پاس رکھنا چاہے اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو ابھی یہ جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی ہے یہ جو الیکشنز کی ریگنگ کے اوپر، وہ بھی چیئرمین شپ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، جو بھی رکھ دیا انہوں نے میرے خیال میں ان کو، جو پرویز خٹک صاحب ہے ان کو. تو ہمیں جن کے خلاف شکایت ہے، اگر اس کا چیئرمین ہی وہی ہو جس کے خلاف شکایت ہے، اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرا ڈی جی نیب کا کردار ادا کرے گا، چیئرمین اگر پی ٹی آئی کا ہوگا، تو ہمیں کوئی وہاں پہ انصاف کی توقع نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کا اس لیے ہو تاکہ اگر ہمارے خلاف بھی اگر کچھ ہو رہا ہے تو پی ٹی آئی کے ویسے ٹو گیو پیپلز پارٹی کریڈٹ، ان لوگوں نے چودھری نثار جیسا بندہ بیٹھنے دیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ایز اے ہیڈ. تو ہم تو کہتے ہیں آپ لوگ کو کس بات کا ڈر ہے؟ مسئلہ کیا؟ یہ تو ایون دو غیر آئینی نہیں ہے، آپ قانون سمجھتے ہیں، بٹ یہ ایک غیر جمہوری روایت ہے. دیکھیں میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہم جو رولز آف دا ہاؤس ہیں ہم اس کے مطابق چلیں گے، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اوپر ہیں، جو بھی وہ رولز آف دا ہاؤس ہیں، میں نے ان کی تفصیل نہیں پڑھی، لیکن ہم قانون کے مطابق چلیں گے. دوسرا یہ کہ جو شخص خود کرپشن کے سنگین الزامات میں اس وقت پیشیاں بھگت رہا ہے، اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنانا میرا خیال ہے شاید مناسب نہ ہو. یہ ایک ایسی کمیٹی ہے جو کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے فنڈز کو پروب کر سکتی ہے، اس کی ورکنگ کو پروب کر سکتی ہے. یہ نون لیگ کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ جو ایک شخص ہے وہ اس کے اوپر سنگین الزامات ہیں کرپشن کے. یہاں پہ لاہور میں عمارتوں کے شہباز شریف صاحب عمارتوں کے اوپر آگ لگی جا رہی ہے، جس عمارت میں ان کا ریکارڈ ہوتا ہے اس میں دوسرے دن آگ لگ جاتی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا دیں. اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو ایک کلچر ہے اس کو اس طرح خراب مت کریں. جس نے آڈٹ پیراز لانے ہیں ملک صاحب، پچھلی حکومت جو کام ہو چکے ہیں اس کے بھی لانے ہیں، سو ان کی بات میں وزن ہے؟ نہیں دیکھیں مہر، میں سخت احتجاج کروں گا اس بات پر کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ بڑی ایک ریٹورک اور ایک ایسی بیس لیس بات کرتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور ان کی ٹاپ ٹیئر سے لے کے نیچے تک یہ ان ایپٹ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار لوگ ہیں. اور ان کو مطلب دیکھیں جتنی زیادہ پروب شہباز شریف کی گورنمنٹ کی ہوئی اتنی کسی کی نہیں ہوتی. نیب نے، میں خود اس کا وٹنس ہوں اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو آن ریکارڈ، کہ پوری ایک روونگ فشنگ انکوائری کی، تمام کمپنیز کا، تمام ڈپارٹمنٹس کا ایک ایڈمنسٹریٹو ہیڈ گیا، سب کی پوری ایک انکوائری کرنے کے بعد ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹس میں پچھلا ایک سال نہیں، میری عرض سنیں حماد، دیکھیں یہاں یہ تعلق اس چیز کا یہ کہنا کہ آپ کسی کو ایک آپ نے ملائن کرنے کو اور ایک پرسیپشن مینجمنٹ کی رجیم کریٹ کرنے کا آپ نے ایک لائسنس لے لیا ہوا ہے. یار دس از ہائیلی انفیئر. اگر ہم کہنا شروع کریں اور آپ کے لوگوں پر بات کریں، ہمیں زیب میری گزارش سنیں. 25 سال سے مسلم لیگ نے ایک آرگنائزڈ میڈیا سیل بنا کے کیریکٹر اسیسینیشن کی ہے عمران خان صاحب. بات تو سن لینا. اور اب یہ ہمیں ملائننگ مشین، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں ہم تو کہہ رہا، میں نے یہ نہیں کہا وہ کرپٹ آدمی ہے، میری بات سننے میں نہیں کہہ رہا یہ بات، میں تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے الاؤ می ٹو اسپیک حماد، عباد الاؤ می ٹو اسپیک. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا سوال تھا کہ یہ جو اس کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اصولی طور پہ ایز اے ڈیموکریٹ، ایز اے ممبر کریشن آف اے ووٹ، اور جو پارلیمنٹ کا ممبر ہے یا اسمبلی صوبائی کا ممبر ہے، میری یہ خواہش ہوگی کہ اس نے واچ ڈاگ کا کام کرنا ہے، اور اس کی اسپرٹ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہ اپوزیشن کا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ہیڈ کرے. یہ اس کی اسپرٹ ہے. اور یہ صرف جو آپ نے دیکھنا ہے، آپ کا جو بیک لاگ ہے، ہم پچھلے چند روز سے یہ ڈیبیٹ سن رہے ہیں، جو بیک لاگ ہے آپ کا وہ 18 منتھس کا چل رہا ہے. آپ کی اگلے سال کی جو آفٹر 9 منتھس جو آپ کی پیروزل سٹارٹ ہوگی وہ آپ کی کرنٹ بزنس کی ہوگی، اور 4 سال آپ کو سکاٹ فری چھوڑ دیں، 4 سال آپ کو پوچھے مت، اور آپ کا اپنا چیئرمین وہاں پر بیٹھا ہو اور وہ اپنی کمیٹی کی پروسیڈنگز کو گورنمنٹ کے ایک انسٹرومنٹ آف دا گورنمنٹ کے طور پہ یوز کرے. یہ کہاں لکھا اور کیسے لکھا ہے؟ اور پروسیجر اور جو رولز آف پروسیجر ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ چیز. اور یہ پھر جو 2 پولیٹیکل پارٹیز نے، جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز تھی، تب آپ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی سیاسی طور پر، اس وقت انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ سیکھا اور ایک ایسا قدم اٹھایا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر ہونا چاہیے، چیئرمین ہونا چاہیے. ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور ساتھ آپ کو ایک خصوصی رپورٹ دکھائیں گے بیوروکریسی کے حوالے سے. اسٹے ود سن نیوز آئے.
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। गबोल साहब, मालिक साहब, आपको मैं एक खसूसी रिपोर्ट दिखाना चाहूँगी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, मर्रात के हवाले से, क्योंकि आज गाय भैंसें भी नीलाम की गई हैं वज़ीर आज़म हाउस में। शायद जो असल करने के काम हैं वो इस हवाले से है। मुलाहिज़ा कीजिए। पावर करप्ट्स एंड एब्सोलूट पावर करप्ट्स एब्सोलूटली, ये जुमला हुकूमत के अंदर मौजूद एक हुकूमत यानी ब्यूरोक्रेसी पर 100% दुरुस्त साबित होता है। और फ़याम में बाबू कहलाने वाले ये पुर्जे रियासत को जेर या जबर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। 25 मार्च 1948 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्हीं से कहा था कि आपको एक मुलाजिम की हैसियत से अपने फ़राइज़ सरअंजाम देने हैं। आपका सियासत और सियासी जमातों से कोई सरोकार नहीं, मगर इन बाबुओं ने बाबाए कौम के हुक्म को पसे पुश डाला, सियासत में अपना असर और रसूख कायम किया और सियासतदानों का दायां हाथ बन गए। फवाद हसन फवाद, महिउद्दीन वानी, असलम कंबो, अब्दुल जब्बार शाहीन, मसूद अनवर, निसार मुराई, जुल्फकार शिलवानी और मंजूर काका जैसे ब्यूरोक्रेट्स, जिनकी वजह शोहरत, ताकत, जी हजूरी और करप्शन है। और इसी असर रसूख को सरकारी मराहत का तड़का लग जाए तो क्या ही बात है। सिर्फ पंजाब में 8,975 कनाल पर 403 अरब रुपए के सरकारी बंगले कायम हैं। 10 से 104 कनाल के इन महलों की देखभाल के लिए 10 अरब 41 करोड़ रुपए खर्च, जबकि 10 से 52 मुलाजमीन सिर्फ एक जापना की खिदमत पर मामूर होते हैं। 19,278 मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस की मद में 5 अरब 12 करोड़ 67 लाख 20 हजार रुपए खर्च होते हैं। लाहौर की GOR1 में 5 से 56 कनाल के बंगलों की मालियत तकरीबन 168 अरब रुपए, GOR2 में 1312 कनाल की मालियत तकरीबन 52 अरब रुपए, GOR3 के 1208 कनाल की मालियत तकरीबन 38 अरब रुपए बनती है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की रिहाइश गाह 22 कनाल पर वाक़ है। 33 सरकारी मुलाजमीन खिदमत पर मामूर हैं। कमिश्नर सरगोदा का महल 104 कनाल पर मुश्तमिल, जबकि देखभाल के लिए 37 मुलाजमीन मौजूद हैं। SSP साहिवाल की रिहाइश गाह 98 कनाल, डिप्टी कमिश्नर मियांवाली 95 कनाल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद 92 कनाल, DIG गुजरावाला 70 कनाल, DIG सरगोदा 40 कनाल, SSP मियांवाली 70 कनाल, SSP राजनपुर 37, SSP अटक 29 और SSP गुजरावाला की रिहाइश गाह 25 कनाल पर मुहित है। 7 कमिश्नर, 27 डिप्टी कमिश्नर और 74 सरकारी बाबू ऐसे हैं जो 2-2 घरों पर काबिज हैं। अवाम के पैसे पर इस तमाम अयाशी के बावजूद अगर किसी पर करप्शन का इल्जाम आयद हो तो रियासत के काम में रखना डाला जाता है। आहर चीमा को ही देख लें, करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया तो ब्यूरोक्रेसी के एक सेगमेंट ने बाकायदा एहतजाज किया और काली पट्टियां बांधी। इसके बावजूद हर नया आने वाला हुक्मरान इनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता। इमरान खान साहब, अब आप इस मुल्क के वजीर आजम हैं। अगर आप तब्दीली लाना चाहते हैं तो फिर हिंदुस्तान की तर्ज पर लैंड रिफॉर्म्स लाएं, बाबुओं से जमीनों और घरों को वागुजार कराएं, क्योंकि अगर आपने भी गरीब पर टैक्स लगाकर इन बाबुओं की सरपरस्ती करनी है तो फिर नए पाकिस्तान और पुराने में क्या फर्क है। प्रोग्राम न्यूज़ आई के लिए आसिफ मलिक, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। जी गबोल साहब, इधर भैंसे और कट्टे नीलाम हो रहे हैं, पहले जो करने के काम है वो नहीं हो रहे अभी। आप देखें ना, अभी तक मेरे ख्याल में भैंसों से जो आज मुझे पता चला है, भैंस भी आपको पता है नवाज शरीफ ने खुद खरीद ली है। नवाज शरीफ के चाहने वालों ने सर, खुद नहीं मियां साहब, चाहने वालों ने नहीं, खुद अपने लिए खरीदे, चाहने वालों को भिजवाया कि मेरे लिए लेकर आओ। तो उसकी रीज़न ये कि वो भैंसें बहुत ज़्यादा जो है ना पसंद थे नवाज शरीफ साहब को, तो बहरहाल उन्होंने ख़रीद लिए और पैसे जो मांगे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस वालों ने वो दिए उन्होंने। अब वो पैसे जाकर जहाँ पर कर्जे उतारने उसमें जमा कराएं। इस तरह नहीं कि कर्जे उतरते, इस तरह मैं समझता हूँ डोनेशन पे मुल्क नहीं चल सकता। इस तरह अपने मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर, वही मैं कह रही ना, मुश्किल काम तो ये वाला है। आप खुद मिलिट्री हाउस में, सेक्रेटरी के हाउस में रह रहे हैं, जबरदस्त काम है, गवर्नर हाउस खोल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बट क्या मलिक साहब इधर हाथ डाल सकेंगे? तो इनकी बात उतनी तो दुरुस्त है, आपने तो कभी रिफॉर्म्स ट्राई नहीं किए, वन मैन शो, इन्हीं बाबुओं के ऊपर यही फौज थी आपकी, इनके ऊपर हाथ डाल लेते तो काम कैसे चलाते मियां साहब? देखिए मैं आपको एक बड़ी पर्टिनेंट कोट दे के जाऊंगा और आपको एक फूड फॉर थॉट दे के जाऊंगा। जो इनका टास्क फोर्स बना है फॉर रिफॉर्म्स इन ये सिविल गवर्नेंस रिफॉर्म्स पर जो टास्क फोर्स बनाई है, 100th टास्क फोर्स इन पाकिस्तान, उस पर डॉक्टर इशरत हुसैन हेड कर रहे हैं उसे। और डॉक्टर इशरत हुसैन की अपनी किताब गवर्निंग द अनगवर्नेबल में उन्होंने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल कोट की है, और वो कोट ये की है कि अगर कहीं पर कोई गवर्नेंस में रिफॉर्म हुई है तो वो पंजाब है।
اور شہباز شریف صاحب کے ماڈل کو انہوں نے بڑے اپریشیٹ کیے. یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے اور یہ ان کی ٹاسک فورس کے چیئرمین ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کچھ نہ کریں, یہ اسی ڈیلیوری سروس کو اڈاپٹ کر لیں. اور یس, یہ آپ کی بات درست ہے, 70 سال گزر گئے. اسی کلونیل ارینجمنٹ میں الیکٹڈ ریپرزنٹیشنز اور گورننس کی تو کہیں اب بات روکی جا سکتی تھی کہ اس کی. So I'm also reading Ishrat Husain's book right now, مگر میں اس حصے پہ نہیں ابھی پہنچی, but I'm sure you're not misquoting it. Obviously not. مگر Ishrat Hussain صاحب خود بھی حامد ناصر چٹھا رپورٹ, Ishrat Hussain رپورٹ, I can even cite you the page. میں آپ کو پیج بھی اس کا دے سکتا ہوں. واٹس ایپ کر دیجیے گا مجھے. بیوروکریسی کی درستگی کے لیے وہ الگ ایشو ہے. میں تو بات کر رہی ہوں یہ محلات, یہ 40 کنال, 100 کنال, 20 کنال, یار مزے ان کے. پوسٹنگ کسی اور صوبے میں, گھر پنجاب میں رکھے ہوئے, دو انجوائے کر رہے ہیں. لائک اٹس ریڈیکولس. ادھر ہاتھ مارنے کی آپ اسپائن ہیں. دیکھیں مہر, پروپرائٹی ڈیمانڈز اور اخلاقیات بھی یہی کہتی ہیں کہ آپ جو بھی ریفارم لے کے آئیں, تبدیلی لے کے آئیں, وہ آپ اپنے سے شروع کریں. اس لیے یہ شروعات ہم نے اپنے سے کی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ برانچ آؤٹ ہو کے دوسروں کی طرف نہیں جائے گی. ہر کیبنٹ میٹنگ میں اس وقت ایک 15 منٹ کا سلاٹ ہوتا ہے جہاں پہ پریزنٹیشن دی جاتی ہے کہ جہاں پہ محکموں کی ڈبلنگ ہے 18ویں ترمیم کے بعد, ان کو آپس میں مرج کیسے کیا جائے. جو ڈپارٹمنٹس رینڈر ہو چکے ہیں, ختم ہو چکے ہیں, ان کی جو بلڈنگز جو پڑی ہیں ان کو کس طرح سیل کرنا ہے یا ان کو کسی اور پروڈکٹیو کام کے لیے کس طرح استعمال کرنا ہے. اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. حماد صاحب, I'll be a fan اگر آپ یہ کام کرا دیں, انکلوز کوئی ڈی پی او کے گھر, سیشن ججز کے گھر, یہ دیکھیں تو جا کے. It's just insane. مہر, یہ ساری چیزیں سب کے ایک کنال پہ ہو جانے چاہیے. یہ دیکھیں, یہ ہر جگہ پہ یہ جو پرابلم ہے نا, یہ ہر جگہ پہ پریویلنٹ ہے پاکستان میں. یہ کسی ایک, یہ نہیں کہ صرف بیوروکریسی میں, یہ ہر پروفیشن میں ہے, سیاست میں بھی ہے, ملٹری میں بھی ہوئے گا, جوڈیشری میں بھی ہوئے گا. لیکن ہم نے شروعات اپنے سے کی ہے تاکہ جب ہم دوسری طرح کی جگہ برانچ آؤٹ کریں گے تو کوئی ہم پہ انگلی نہ اٹھا سکے. چلیں, بہت بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ کہ یہ اصل کرنے والے کام جو ہیں یہ کر جائیں گے. اجازت دیجیے. I'll see you all on Monday. Good night. اللہ حافظ.